اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 57 سے 58۔ اور جب ہم نے فرمایا، قلنا ہم نے فرمایا، اس بستی میں جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ، ہاذہ القریہ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، شئتم، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، یعنی ہم تم کو معاف کر دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، یعنی قریب ہے، یعنی بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی آخرت کی زندگی میں، کیونکہ جب سین اور سوفا داخل ہوتا ہے تو یہ مستقبل میں کر دیتا ہے، مستقبل قریب میں، سین بہت قریب اور سوفا تھوڑا سا جو ہے آگے جا کر۔ اب یہ تفہیم القرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، اس سے پہلے ہم نے کنز الایمان پڑھا تھا، تو یہ یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حطتن حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یہ ترجمہ ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری کا ضیاء القرآن۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، یعنی چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، سجدن، ٹھیک ہے، سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ٹھیک ہے، زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ ترجمہ یہاں تک ہے، یہ ہے ضیاء القرآن، خیال رہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس بستی کی، تھوڑا سا پہلے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے ہمیں قرآن سے متعلق، کہ قرآن کا جب بھی مطالعہ کریں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ یہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف ہمارے لیے کیا چیز ہوتی ہے، عبرت حاصل کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ اس سے واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان ضروری نہیں کہ وہ مطلوب ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ پوری تاریخ قرآن رقم کر رہا ہے کہ پوری ڈیٹیل میں بتائے گا ایک چیز، نہیں، ضروری نہیں ہے، جو چیز ہماری ضرورت کی ہے، جو ہمارے لیے تشفی کا باعث ہے، وہ اتنا قرآن بتا کر خاموش ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک کا بھی یہی تقریباً یہ اسلوب ہے۔ تو یعنی اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو، اور عموماً غیر ضروری تفصیلات کو قرآن مجید نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ یعنی ان قصوں، ان واقعات قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین تلاش کرتے رہتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جو اپنے ذہن سے اس میں اختراع کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اس میں ہماری دخل اندازی جو ہے، چاہے وہ مطلب یعنی بیان میں ہو، یا یہ کہ تفسیر کرنے میں ہو، یا یہ کہ ترجمہ کرنے میں ہو، ترجمانی کرنے میں ہو، ہمیں اس حد تک ہی محدود رہنا چاہیے جہاں تک قرآن مجید نے بیان کیا، یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا صحابہ کرام نے جو سمجھا، اس زمانے تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اس میں جو ہے زبان درازی نہیں کرنا چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ محققین یعنی اس کی تحقیق کرنے سے یعنی عاجز رہ گئے کہ یہ جو بستی اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس میں داخل ہو، اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے، کیونکہ قرآن نے اس بستی کا نام نہیں ذکر کیا اور حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث اور قرآن میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جس نے جو بھی کہا وہ اپنے ہی یعنی ظن و تخمین کے بنیاد پر بات کہی، اور ظن جو ہے نا یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔
تو جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم ایک بستی تھی، جو بھی بستی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بستی سے مراد نہیں کہ بستی کون سی تھی، ہمیں تو اس سے درس عبرت حاصل کرنا ہے کہ بستی میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم کس طرح دیا، کہ جب تم کسی بستی کو فتح کرو یا جب تمہیں فتح کرنے کا حکم دیا جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس بستی میں داخل ہونے کے لیے اس قوم کو، تو انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگیں تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش و مغرور ہو کر داخل نہ ہوں، بلکہ دل میں عجز و تواضع اور زبان پر کیا ہو، حتتن یعنی معافی کا یعنی زبان پر جو ہے ذکر ہو کہ اللہ معاف کر دے، الہی معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میرے مالک معاف کر دے، میرے خالق معاف کر دے، یعنی طلب مغفرت کی دعائیں ہوں کہ مولا معاف کر دے، دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہو۔ یہاں سجدہ کا لغوی معنی یعنی تذلل اور انکسار مراد ہے، یہاں سجدے سے مراد یہ نہیں کہ سجدے میں سر رکھتے ہوئے داخل ہو، سجدے کے بل یعنی سر کے بل داخل ہو، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یعنی عاجزی اور انکساری، جیسے سجدے میں انسان کرتا ہے نا کہ یعنی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے جھکنے میں، تو اسی طریقے سے یعنی تمہارا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے سرشار ہو۔ تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی وَسَنَزِيدُ یہ زیادہ یزیدوں سے ہے نا، تو سین نون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دیں گے، اور سین جو ہے یہ ان قریب کا معنی دے رہا ہے کہ بہت جلد ایسا ہوگا، اور سین جو ہے حال سے نکال کر استقبال کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ ہم دیں گے ان کو، محسنین جو احسان کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم ان کو ان قریب زیادہ دیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ زیادہ دیں گے سے کیا مراد ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے ان کو، اور احسان کا معنی ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے دین سکھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جبریل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو جب جبریل امین علیہ السلام نے سوالات کیے تھے تو تیسرا سوال یہی تھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا احسان کے جواب میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بات تو تھوڑی لمبی ہے لیکن یہ شارٹ کٹ بیچ کی، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے نا کتاب الایمان میں، مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بخاری شریف میں بھی ہے، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے، تھوڑا سا یعنی الفاظ کے یعنی ہیر پھیر سے تھوڑا سا یعنی فرق ہے، نہیں دونوں کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ بہرحال تو جو نیکوکار ہیں یعنی جو اللہ کے لیے ایمان لانے والے، اللہ کے لیے احسان کرنے والے، اللہ کے لیے نیک عمل کرنے والے خلوص دل سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد ان کو جو ہے ان کا صلہ عطا فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے زیادہ عطا کرے گا۔ ایمان والوں کو اللہ اپنی رحمت سے زیادہ عطا کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ان کو سکون، ان کو راحت عطا فرمائے گا، ہر چیز میں ان کو نا ایک قرار کی سی صورت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو مشکلات نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بالکل غلط بات کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ لوگ بلا وجہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فلانا ڈھمکانا، اور ہم پر یہ اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو لوگوں کو شبے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوبین بن جاتے ہیں، ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ان پر زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم تو ایمانداری سے اپنا سودا بیچتے خریدتے ہیں، اور ہم تو ایمانداری سے مزدوری کرتے ہیں، ہم تو ایمانداری سے سارے کچھ کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پھر ہم پر یہ تکالیف کیوں آتی ہیں؟ تو تکالیف اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، چھو منتر نہیں ہے کہ جادو کی طرح آپ نے چھڑی گھمائی اور جو ہے وہ اس کی وہ گاڑی بن گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے، چھو منتر نہیں ہے، یہ ایک پورا باقاعدہ ایک تسلسل ہے، باقاعدہ عمل ہے، دین ایک پورا باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت چل رہا ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ دین ایسے الٹ ٹپ چل رہا ہے کہ بس آپ نے یوں کہا اور یوں ہو گیا۔ دعا کی قبولیت کو بھی جو کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ابھی مانگا بس ابھی مل گیا، نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک اس کا قانون ہے، ایک اس کا اصول ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے تابع نہ بنائیے،
بلکہ اللہ کے تابع ہو جائیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ یہ تھوڑی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پابند کر لیں گے، تو یہ بات ہے، تو دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس پر یقین رکھیں، لیکن جلدی بازی نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم تو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بہت کچھ ملا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔